اسکیری ہرر کے معزز دوستوں، میں ہوں سکلین اسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہرر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو ایسی قوتوں سے متعلق بتانا ہے جن کو دیکھنے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی کہانی کی طرف۔ ناظرین، یہ کہانی ہے کچھ اسٹوڈنٹس کی کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا گروپ اپنے ٹیچر کے ہمراہ ایک خوفناک ٹرپ کے لیے نکل پڑے۔ ہائی اسکول کے طلباء اور ان کے اساتذہ کا ایک گروپ اپنے اسکول کے سالانہ سفر کے لیے دور دراز مقام پر پہنچ گئے تھے۔ جنگل کی گہرائیوں میں بسے ایک پرسکون ماحول تھا جہاں پر انہوں نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا، اور وہ وہاں پر بیٹھے سرگوشی کر رہے تھے۔ انہیں اچانک دیکھا کہ سائے چاند کی روشنی میں رقص کر رہے تھے۔ طلباء پرجوش تھے، ابھی وہ ان کی نظروں میں نہیں آ رہے تھے کہ کچھ ان کے قریب واقع ہونے والا ہے۔ وہ گوشت کو بھون رہے تھے اور بھوت کی کہانیاں بانٹ رہے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ بھی کسی بھوت کا شکار ہونے والے ہیں۔ آدھی رات کے قریب آتے ہی وہاں عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں۔ کیمپ ایک ٹھنڈی ہوا چلی جس نے آگ کو بجھا دیا اور علاقے کو تاریکی میں ڈال دیا۔ اسٹوڈنٹ کا کیمپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اوپر مشتمل تھا۔ درختوں میں سے سرگوشیاں گونج رہی تھیں، ہر طرف گھنے گھنے درخت تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ سرگوشی زور سے بڑھ رہی تھی۔ کچھ طالب علموں نے دعویٰ کیا کہ درختوں کے درمیان اڑتے ہوئے سائے دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسروں نے رات بھر بے ساختہ چیخیں سنائی دینے کا دعویٰ کیا۔ خوفزدہ طلباء اور اساتذہ اکٹھے ہو گئے، عجیب و غریب واقعات کو معقول بنانے کی کوشش کی کہ کچھ انہونی نہیں ہو رہا۔ خود کی دل کی تسلی کو انہوں نے یہ معمول بنانے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے رات بڑھتی گئی ان کا خوف بڑھتا گیا۔ اندھیرے سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنی ٹارچ کو شور کی سمت روشن کیا اور دیکھنا چاہا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں کچھ بھی دکھنے میں نظر نہیں آیا۔ پھر ایک ایک کر کے طلباء غائب ہونے لگے۔ خوف کے مارے باقی طلباء اور اساتذہ نے اندھیرے میں پکارتے ہوئے جنگل کی تلاش کی کہ آخر کہاں پر گم ہو گئے ہیں وہ اسٹوڈنٹ، لیکن انہوں نے خوب آوازیں لگائیں، کسی کا بھی آواز کا جواب نہیں ملا۔ انہیں اپنے لاپتہ ہم جماعت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مایوس اور اکیلے انہیں محسوس کیا کہ کسی بھیانک چیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی شیطانی قوت ان کے قریب رہ کر ان کا شکار کر رہی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی۔ ان کی سمجھ سے یہ باہر تھا۔ جیسے صبح کی پہلی روشنی درختوں سے گزری، تینتا بچ جانے والے جنگل میں گہرے چھپے ایک خستہ حال کیبن سے ٹھوکر کھا کر گرے ہوئے تھے۔ کوئی اور آپشن نہ ہونے کے ساتھ انہوں نے اس کی بوسیدہ دیواروں کے اندر پناہ لی، اس امید میں کہ باہر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس سے حفاظت حاصل کریں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے خود کو اندر سے روک لیا، انہیں جلدی پتہ چلا کہ وہ اکیلے نہیں۔ کیبن ان لوگوں کی روحوں سے پریشان تھا جو بہت پہلے جنگل میں مارے گئے تھے۔ ان کی اذیت زدہ روحیں ہر اس شخص سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں جس نے ان کے دائرے میں تجاوز کرنے کی جرات کی، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی۔ بدمعاش روحوں میں پھنسے ہوئے اور گھرے ہوئے زندہ بچ جانے والوں نے محسوس کیا کہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلے آئے تھے۔ جیسے ان کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا، ان کی چیخیں خوف زدہ جنگلوں میں شامل ہوں گئی اور رات بھر ہمیشہ کے لیے ان کی چیخیں گونجتے رہیں۔ اور آج کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے کسی جنگل میں ٹرپ کرنے کے لیے کبھی نہیں سوچا۔ یہ تھی آج کی ایک مختصر کہانی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔